بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ دو بڑے استعفوں کی گونج اور شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا پہلا آپس میں باقاعدہ پنگا۔ جج صاحبان سے قاضی صاحب نے ہاتھ کر دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو انسٹال وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں ان کے متعلق کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ارسا کے چیئرمین کی تعیناتی کی 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ بھی واپس لینا پڑی۔ اس کے بعد اقتصادی کمیٹی کی سربراہی کا فیصلہ کیا جو اپنے پاس رکھی 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ بھی پھر دینی پڑ گئی۔ جو پردیسی وزیر خزانہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، کون لائے ہیں، کن کے کہنے پہ ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، پھر وہ سربراہی 24 گھنٹے کے اندر اندر ان پردیسی وزیر خزانہ کو دینی پڑ گئی۔ اب میاں شہباز شریف صاحب نے ایک باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلا پنگا کر دیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے کہ ایک جو کابینہ کی کمیٹی ہوتی ہے ای سی ایل میں کسی کا نام ڈالنے یا نکالنے کی، وہ پہلے تو ماضی میں جو وزیر داخلہ ہوتے ہیں ان کے انڈر ہوتی ہے، اور وزیر داخلہ کون ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہے، کن کے آدمی ہیں، کن کے چہتے ہیں، کون ان کو لایا، کس نے ان کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ اب یہ سربراہی ان کی ہوتی ہے، چیئرمین وہ ہوتا ہے جو وزیر داخلہ ہوتا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے آج اس کمیٹی کی سربراہی جو ہے چیئرمین شپ وہ اپنے پاس رکھی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وزیر داخلہ کو اس کمیٹی میں بلایا تک نہیں، محسن نقوی کو انہوں نے بلایا تک نہیں۔ ہوتی یہ وزیر داخلہ کے انڈر ہے، وزیر داخلہ نے ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس کا نام ای سی ایل میں ڈالنا ہے، کس کا نکالنا ہے، لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے آج باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے پنگے کا آغاز کر دیا ہے کہ وزیر اعظم میں ہوں۔ انہوں نے محسن نقوی کی بجائے اس کو جو کمیٹی ہے اس میں بلایا تک نہیں، تو جو یہ کابینہ کی کمیٹی ہے ای سی ایل میں نام ڈالنے کی اور نکالنے کی، اس کی سربراہی اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک دوسرا پنگا باقاعدہ وہ بھی آج ہی انہوں نے کر دیا میاں شہباز شریف صاحب نے کہ مشترکہ مفاد کونسل جو چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ اس میں موجود ہوتے ہیں، اس کی سربراہی اس سے قبل ماضی میں دیکھیں تو وزیر خزانہ کے پاس ہوتی ہے، چیئرمین شپ اس کی وزیر خزانہ کے پاس ہوتی ہے، لیکن وزیر خزانہ کون ہے؟ پردیسی وزیر خزانہ جو ہم پہ مسلط کیے گئے، کون لائے، کن کے چہتے ہیں، یہ بھی پاکستانی قوم کو معلوم ہے۔ آج میاں شہباز شریف صاحب نے اس کمیٹی کی بھی تشکیل نو کی جو مشترکہ مفاد کونسل ہے، اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ کو شامل کیا اور اس کی سربراہی بھی اپنے پاس رکھ لی، اور جو کمیٹی میں ممبر ہیں وہ وزیر خارجہ اپنے رشتہ خاص رکھنے والے اسحاق ڈار صاحب ان کو کمیٹی کا ممبر بنا لیا ہے۔ یہاں پہ وزیر خزانہ کے یہ انڈر ہوتی ہے مشترکہ مفاد کونسل، لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ نئے آئے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا تجربہ نہیں ہے، اسحاق ڈار صاحب شریف فیملی کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کا تجربہ بھی کافی زیادہ ہے لوٹ مار کرنے کا، اور انہوں نے باقاعدہ اسحاق ڈار صاحب کو اس کمیٹی میں ممبر رکھ لیا اور اس کی سربراہی بھی اپنے پاس رکھ لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے نکالتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب یا کتنے گھنٹے نکالتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اقتصادی کمیٹی کی سربراہی سے بھی یو ٹرن لیا اور ارسا کے چیئرمین کے واقعہ کے متعلق بھی باقاعدہ انہوں نے یو ٹرن لیا۔ آج میاں شہباز شریف صاحب کچھ خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خوشی کس بات کی؟ خوشی اس بات کی ہے کہ آج خبریں یہ ہیں کہ جو امریکی صدر جو بائیڈن ہیں انہوں نے ایک خط لکھا کس سلسلے میں
پاکستان کو، پاکستانی حکومت کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو جو انسٹال وزیر اعظم ہیں ان کو عہدہ سنبھالنے پر نیک خواہشات، نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور مبارکباد دی ہے خط کے ذریعے۔ اس جدید دور میں جب فوراً سے پہلے کالیں مل جاتی ہیں، فون کھڑک جاتے ہیں، تو ان کے بقول کے خط پہنچ چکا ہے اسلام آباد میں۔ اب نہ جانے وہ خط جو الیکشن کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوئے، فارم 45 وہ 45 طرز کا ہے یا فارم 47 کی طرز کا ہے، یہ اب میاں شہباز شریف صاحب یا ان کی پارٹی ہی بتائے گی کہ کیا واقعی فارم 45 کی شکل کا ہے، جینون ہے، اصل ہے، یا فارم 47 والا خط ہے۔ ویسے ایک طرف دیکھیں تو یہ خان صاحب کا مذاق اڑاتے تھے کہ خان صاحب انتظار میں ہیں کہ امریکہ سے فون کھڑکے اور ان کو امریکی صدر جو اس وقت ٹرمپ تھے وہ مبارکباد پیش کریں، لیکن ان کو فون نہیں آیا۔ دوسری جانب اپنا بھی یہی حال ہے، انتظار کرتے رہے ہیں۔ اب ایک شوشہ چھوڑا ہے فارم 47 کی طرح کہ ہمیں امریکی صدر کا باقاعدہ فون آیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف جو 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے متعلق ایک 2 دفعہ بلکہ فل کورٹ اجلاس بیٹھا۔ اب اجلاس کی اندر کی کہانیاں آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو چکی ہیں۔ وسیم ملک صاحب رپورٹر ہیں جو انہوں نے لکھا کہ جب یہ اجلاس بیٹھا اس میں کچھ جج صاحبان نے کہا کہ یہ قومی ہیرو ہیں جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے، تو وہاں پہ جو قاضی صاحب کا رنگ تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا، ان کے چہرے پہ غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا چھوڑیں، خدا کا واسطہ یہ ہیرو نہیں ہے۔ پھر عامر سعید عباسی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جب اجلاس بیٹھا وہاں پہ ظاہر ہے ایک بڑی تعداد جو لابی ہے وہ جج صاحبان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہے، انہوں نے وہی کہنا ہوتا ہے جو قاضی صاحب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن کچھ 4 عدد جج صاحبان نے کہا کہ آپ یہ جو بنا رہے ہیں وزیر اعظم سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں نہ کریں، آپ جوڈیشل کمیشن اس پہ بنا دیں۔ لیکن وہاں پہ قاضی صاحب کے جو ہم نوا ہیں انہوں نے کہا نہیں، آپ وزیر اعظم کو ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف سے کریں اور ان کو کہیں کہ وہ کمیٹی بنا دیں۔ تو اب جو بعد میں اعلامیہ جاری ہوا، چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس پہ کمیٹی بنائیں گے، لیکن آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ آپ کمیٹی بنائیں۔ اب جھوٹ دیکھیں پکڑا گیا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں کہا تھا، لیکن وزیر اعظم کا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، قاضی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ کمیٹی بنائیں، جس کے لیے ہم کل باقاعدہ اجلاس طلب کیا، ہم نے کابینہ کو کمیٹی بنا دیں گے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ حاضر سروس ججوں کو انصاف دلائیں گے۔ دیکھیں، یا تو قاضی صاحب نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو جو ہے وہ انصاف نہ دیا ہوتا تو ان جج صاحبان کا حوصلہ نہ بڑھتا۔ اب آپ نے ان کا حوصلہ خود بڑھایا ہے، تو اب آپ جان چھڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھ ہونے والا نہیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پہ قاضی صاحب نے اپنے جج صاحبان کے ساتھ باقاعدہ ہاتھ کر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنتا، چاہے یہ کرتے کہ جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد ان کے چیف جسٹس کو یہ حکم دے دیتے کہ آپ فل کورٹ یعنی 8 ججوں کا جو ہائی کورٹ اسلام آباد کا ہے، آپ جو ہے 8 ججوں کا فل کورٹ بنا لیں، اس میں انکوائری کر لیں کہ کیا واقعی ان کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہے، کیا ثبوت ہیں یا نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو توہین عدالت کا باقاعدہ آپ نوٹسز جاری کریں۔ لیکن نہیں، انہوں نے حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، خدا کے لیے میاں صاحب ہماری جان چھڑائیں، آپ کمیٹی بنا دیں۔ تو مٹی پاؤ والی پالیسی چل رہی ہے، لیکن مٹی پڑنے والی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا آج اجلاس بیٹھا، اس کے بعد رؤوف حسن، شعیب شاہین، تو اس میں جو نعیم پنجوتا ہیں وغیرہ وغیرہ، سب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ ہضم نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی ہمیں جو بن رہی ہے، جو کمیٹی بن رہی ہے، انکوائری کمیٹی کمیشن بن رہا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اسلام آباد کے دروازے تک ہماری تحریک جائے گی۔ ہم نے باقاعدہ تحریک کا فیصلہ کر لیا، تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چور کو کہہ دینا کہ تم ہی انصاف کرو؟ ہمیں 2 استعفے چاہیے،
باقاعدہ انہوں نے نام لے کے کہا، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے استعفیٰ چاہیے ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کا، دوسرے نمبر پہ ہمیں استعفیٰ چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں میاں عامر فاروق۔ انہوں نے کہا کہ کروڑوں لوگوں سے ان کا بنیادی حق چھینا گیا، ہم سے بلے کا نشان چھین کر قاضی فائز عیسیٰ نے کروڑوں لوگوں سے ان کا بنیادی حقوق جو ہے وہ چھینا، تو ہم یہ بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے کہ کمیشن بن گیا تو بس ہم اس کو دیکھتے رہے، نہیں، ہم آئے روز ہماری تحریک باقاعدہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازوں پہ جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا اگر ماضی میں جو پی ڈی ایم الیکشن کے سلسلے میں توڑ سپریم کورٹ کے گیٹ پہ گئی تھی، یہاں تک کہ سرکاری جو پولیس کی گاڑیاں ہیں ان میں بیٹھ بیٹھ کے لوگ گئے تھے احتجاج کرنے، اور اندر آواز بڑے بڑے اسپیکر مائک لگے ہوئے تھے جن سے سپریم کورٹ کی در و دیوار کانپ رہے تھے آواز سے۔ تو اگر پی ڈی ایم جا سکتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں جا سکتی بلا؟ تو انہوں نے بڑا فیصلہ کیا کہ ہمیں جب تک استعفیٰ نہیں دیتے چیف جسٹس دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہم اس سے کم بالکل قبول نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، ایک اور فیصلہ کیا تحریک انصاف نے کہ جو رؤوف حسن صاحب ہیں وہ پارٹی ترجمانی کریں گے، ان کی بات جو ہوگی وہ 100% ہوگی، باقی سب کو روک دیا گیا کہ ہر بندہ اپنی اپنی مرضی سے بیان بازی نہ کیا کرے، پارٹی پالیسی جو ہے وہ رؤوف حسن جو ہیں وہ بیان کیا کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔